الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم من آدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ دین اسلام عطا فرمایا ہے اور جو ہمیں عظیم الشان نبی خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، اس نعمت کے شکرانے میں اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. پھر یہ جو اللہ نے ہم کو دین اسلام عطا فرمایا، یہ امن اور سلامتی والا دین ہے. یہ انسانیت کو امن بخشتا ہے اور امن کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ وہ دین اور مذہب ہے کہ اس کو اختیار کرنے کے بعد انسان کا مال، اس کی جان اور اس کا پورا جسم محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نبی بھی ایسا دیا جو امن والا نبی، اور ساری دنیا کے لیے رحمت کا باعث. اس کو تعلیمات بھی ایسی دی اور دین بھی ایسا دیا جو امن کا درس دیتا ہے، اور اس کو اختیار کرنے والا امن و سلامتی میں اور اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہونا، اس میں اگر دیکھا جائے تو اہل ایمان کے لیے بھی آپ رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، حتیٰ کہ جمادات اور ہماری نگاہوں میں جو بے جان چیزیں ہیں ان کے لیے بھی رحمت. قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آخری آیات میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیغمبر کی جو رحمتیں ہیں اور ان کا سارے عالم کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہونا ہے، اس کو اس انداز میں بیان فرمایا. تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تم ہی میں سے ہے، تم انسانوں میں سے. دوسری صفت یہ فرمائی عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقتیں اس پر بڑی گراں ہیں، تم کو مشقت میں وہ نبی نہیں دیکھ سکتا. وہ نبی ایسا نبی ہے کہ اس کو اپنی امتیوں کی، اپنی امت کی پریشانی برداشت نہیں ہے، ان کی مشقت کو گوارا نہیں کرتا. یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ انسان جب سفر میں ہوتا ہے تو پیغمبر کی تعلیمات یہ ہے کہ اس کے لیے نماز عادی ہو جاتی ہے. 4 رکعت والی نماز کو قصر پڑھنے کا حکم ہے. یہ شفقت نہیں اور کیا ہے؟ سفر میں انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، مشقت کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے مہربانی یہ کی گئی کہ تم 4 رکعت والی نماز 2 پڑھو. پھر سفر اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ہو رہا ہے تو اس میں یہ رخصت دے دی، چاہو تو ابھی روزہ چھوڑ دو اور سفر سے واپس آنے کے بعد اس کی قضا کر لینا. یہ بھی پیغمبر کا رحمت للعالمین ہونا ہے. تو فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقتیں اس پر بڑی گراں ہیں اور بھاری ہیں. ایسے رحمت اور شفقت والے نبی کی اگر امت اطاعت نہ کرے تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے. جو اس فکر میں ہے کہ امت کو کھینچ کر جہنم کی آگ سے نکالے، جہنم سے دور کرے، اور یہ امت رسیاں توڑا توڑا کے پیغمبر کی سنتوں کی خلاف ورزیاں کر کر کے اسلامی احکام کی مخالفت کر کے جہنم کی طرف دوڑ کر جا رہی. یہ کتنی خسارے اور افسوس کی بات ہے. پھر فرمایا حریص علیکم، تم پر بڑے حریص ہیں. ان کی حرص یہ ہے کہ یہ میرا امتی اللہ کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائے، یہ اسلام کے قلعے میں داخل ہو جائے. آپ دیکھیے اپنے محترم چچا ابو طالب جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ ان کے لیے کتنے حریص تھے کہ ان کے مرض الوفات میں ان کو جا کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے چچا، میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں گا کہ میرا چچا مسلمان تھا. آپ کی قوم کے سامنے بات نہیں آئے گی، آپ میرے کان میں پڑھ لیجئے. لیکن اس موقع پر انہوں نے کہا اخترت النار علی العار، میں جہنم کی آگ کو دنیا کی عار پر ترجیح دیتا ہوں. لوگ کہیں گے کہ موت کے خوف سے بھتیجے کے دین کو اختیار کر لیا، مجھے یہ برداشت نہیں ہے، لہذا میں تمہاری بات قبول نہیں کر سکتا. یہ آپ کی حرص ہے. ایک یہودی کا بچہ، یہودی جو آپ کے جان کے دشمن تھے، وہ مرنے کے قریب ہو گیا، آخری وقت آ گیا، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. یہ بھی پیغمبر کی رحمت. مریضوں کے لیے بھی آپ شفیق اور رحیم کے ان کی مزاج پرسی کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے. اس کے سرہانے پہ آپ جا کر بیٹھ گئے. حالانکہ یہودی ایک کافر جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس کا بچہ بیمار ہوا، آپ خود بنفس نفیس تشریف لے گئے اور اس کے سرہانے پر بیٹھ کر اس بچے کو کہتے ہیں کہ تم یہ بات کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. تو وہ بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اس کا باپ بھی ساتھ کھڑا ہے، وہ بھی یہودی ہے. تو باپ کہتا ہے اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم کی بات مان لو، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو. اس بچے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی جان جو ہے وہ جسم سے نکل گئی. آپ وہاں سے باہر تشریف لائے اور آپ کے زبان مبارک پر یہ کلمات تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریف ہے اس ذات کے لیے جس نے اس کو میری وجہ سے جہنم کی آگ سے بچا لیا. یہ آپ کی خوشی تھی کہ چلو میری وجہ سے یہ جہنم کی آگ سے بچ گیا. آپ نے طائف والوں کے پتھر کیوں کھائے؟ مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے، اس وقت آپ کیوں اعلان کر رہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری ساری جو غلطیاں ہیں سب معاف ہیں، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. حتیٰ کہ ابو سفیان جو تمام جنگوں میں آپ کے مخالف ہو کر سامنے آئے فتح مکہ تک، آپ نے ان کے لیے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امن. ہندا جس نے آپ کے محبوب چچا کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا اور ان کے ناک کان کو کاٹا تھا، مسئلہ کیا تھا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا غزوہ احد کے موقع پر، آپ نے فرمایا جو ہندا کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امن.
جو گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو بھی امن، جو خانہ کعبے کے اندر آ جائے اس کو بھی امن. اس طرح آپ امن کا اعلان کر رہے ہیں. یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت ہے. مشرکین کے لیے آپ کی مہربانی کیا تھی؟ ایک دفعہ آپ سے کہا گیا کہ مشرکین کے لیے بد دعا کر دیجیے، انہوں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، آپ کی دعوت بھی قبول نہیں کرتے اور آپ کو تکلیفیں بھی پہنچاتے، ان کے لیے بد دعا کیجیے. آپ نے فرمایا کہ میں لعان اور طعان بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں لعنت کرنے والا اور طعن تشنیع کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. اس موقع پر بھی آپ نے یہ نہیں کہا. طائف کے موقع پر جب آپ کا جسم انور لہو لہان تھا، اس وقت جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا اللہ نے اس کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے کہو اگر ان کی خواہش ہو تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے تاکہ اس کے درمیان میں وہ طائف والے پس کر ہلاک ہو جائے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. شاید ان کی نسلوں میں کسی کو اللہ ایمان کی توفیق دے دے، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کی اولادوں میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے. اور ایسا ہی ہوا، بنو ثقیف کے لوگ بعد میں اسلام میں داخل ہوئے. جانوروں کے بارے میں آپ نے فرمایا جب کسی جانور کو ذبح کرو اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری کو پہلے تیز کرو. یہ آپ کی رحمت و مہربانی تھی. ایک گدھے کو آپ نے دیکھا کہ اس کے چہرے کو داغا گیا، لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے جانوروں کے چہروں کو داغا جاتا تھا. آپ نے اس سے منع فرمایا کہ تکلیف دہ عمل ہے، جانوروں کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ گدھا ہے، اس کے چہرے کو داغا گیا. فرمایا کہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ میں نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو جانوروں کے چہرے کو داغے. آپ کی رحمت کا حصہ جانوروں کو بھی مل رہا ہے. ایک سفر پر آپ تشریف لے گئے، آپ کے سر مبارک پر ایک پرندہ سرخاب پھڑپھڑانے لگا، سر کے اوپر آ کر اپنے پر مارنے لگا اور آپ کچھ دیر تک اس کو دیکھتے رہے. اس کی زبان اور اس کی اس شکایت کو آپ سمجھے، اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی. تو آپ نے کہا کہ یہ پرندہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ کسی نے اس کے انڈوں کو اٹھا لیا ہے. تم میں سے کس نے اس کے انڈوں کو اٹھا کر اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ ایک شخص آئے کہا کہ اس کے انڈوں کو میں نے اٹھایا ہے. فرمایا جاؤ جہاں سے اٹھایا وہیں جا کر رکھ کر آؤ. جانور بھی آپ کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں. ایک اونٹ نے آپ کو آ کر شکایت کی کہ میرا مالک میرے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتا اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے. آپ نے بلا کر اس کے مالک کو نصیحت کی، سرزنش کی کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. اور جمادات تک کو آپ سے اس رحمت و مہربانی کا حصہ پہنچا. روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ احد پہاڑ پر آپ کھڑے تھے اور وہ پہاڑ ہلنے لگا. پہاڑ تو جمادات میں سے ہے. آپ نے فرمایا اثبت احد، اپنا پیر مارا، اے احد تو ٹھہر جا ٹھہر جا. اس کو سکون ہو گیا، وہ ٹھہر گیا. جس ٹہنی کے اوپر، اس تنے کے اوپر آپ ہاتھ مبارک رکھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ممبر بننے سے پہلے، جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا اور آپ ممبر پر منتقل ہوئے تو اس تنے کے رونے کی آواز کو صحابہ نے بھی سنا کہ وہ تنا رو رہا تھا اس بات پر کہ میں پیغمبر کے قرب اور آپ کی اس صحبت سے محروم ہو رہا ہوں. پہلے آپ کا ہاتھ مبارک میرے اوپر رکھا ہوتا تھا خطبے کے وقت، اب مجھے وہ سعادت نصیب نہیں ہوگی. تو وہ رو رہا تھا. آپ نے اس کو سینے سے لگایا، چمٹایا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو جا کر اس کو سکون ہوا اور اس کی آواز بند ہو گئی. تو جمادات کو بھی آپ کی رحمت کا حصہ ملا. پھر جو دین آپ لے کر آئے وہ دین بھی امن و سلامتی کا ذریعہ، سارے عالم میں امن و سلامتی کا باعث وہ دین تھا. اس کے لیے آپ کی کاوشیں کیا تھی؟ نمبر 1، آپ نے امت کو عقیدہ توحید عطا فرمایا. توحید کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو اس ساری زمین پر، ساری دنیا پر امن کا ضامن ہے. اگر ساری دنیا کے لوگ عقیدہ توحید پر آ جائیں دنیا میں امن قائم ہو جائے. جھگڑے ہی اس بات کا ہے کہ لوگوں نے اپنے الگ الگ معبود بنا رکھے ہیں. اگر سب ایک معبود کی عبادت کرنے لگے، ایک اکیلے اللہ کو الہ مانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے اور بقیہ تمام معبودان باطلہ سے برات کا اعلان کرے، دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے. آپ یہی توحید کا عقیدہ لے کر آئے. پھر اس دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آپ نے وحدت انسانیت کا تصور دیا، یعنی انسان من حیث الانسان برابر ہے، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے. کسی قوم کی وجہ سے، کسی مالداری کی وجہ سے، کسی عہدے کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے اندر قبائل میں اور خاندانوں میں
بہت زیادہ تفریق تھی، بے انصافی تھی، ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا۔ جو بڑے قبیلے والا ہے وہ چھوٹے قبیلے والوں کو حقیر سمجھتا تھا، جو مالدار ہے وہ غریبوں کو کمتر سمجھتے تھے۔ آپ نے آ کر انسانیت کو مساوات کا درس دیا، اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے انسانوں تمہارا پروردگار ایک اکیلا اللہ ہے۔ ان اباکم واحد، تمہارے جد امجد ایک ہے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ہم سب وہ ساری انسانیت ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں، تو ایک باپ ایک ماں کی اولاد آپس میں بھائی ہوتی ہے، بھائیوں کے آپس میں جو اتحاد و اتفاق ہوتا ہے ان کے درمیان تو امن سلامتی ہوتی ہے، ان کے درمیان تو اختلاف نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارے والد ایک ہیں، كُلُّكُم مِّنْ آدم، تم سب کے سب حضرت آدم سے ہو، وَآدَمُ مِن تُرَاب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور فرمایا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تمہارے میں جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ معزز و محترم ہے۔ تو عزت کا مدار وہ تقویٰ ہے، وہ مالداری نہیں، وہ اونچا عہدہ نہیں، وہ اونچے خاندان سے ہونا نہیں کہ یہ جو ہے وہ سادات میں سے ہے، یہ قریشی ہے، یہ صدیقی ہے، یہ فاروقی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ عزت کا مدار نہیں، عزت کا مدار تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، جس میں جتنا تقویٰ و ڈر زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے نزدیک معزز و محترم ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَلَا لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف تقویٰ کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوگی۔ آپ نے امت کو یہ درس دیا، انسانیت کے شرف کو، اس کے اعزاز کو بیان کیا۔ یہ وہ کارنامہ ہے جو اس دنیا کے اندر امن سلامتی قائم کرنے کا ذریعہ اور باعث ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے انسانیت حقیر سمجھی جاتی تھی، اس کے خون کے بہانے کو بہت ارزاں سمجھا جاتا تھا، معمولی باتوں پر خون کی ندیاں بہا دی جاتی تھی، کئی 100 سال تک معمولی باتوں پر لڑتے رہتے تھے۔ آپ نے آ کر فرمایا کہ تم کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ اللہ نے ہم سب کو، ساری انسانیت کو اعزاز بخشا، خشکی اور تری کی سواری عطا فرمائی، پاکیزہ چیزوں سے روزی ہمیں دی، اور مخلوق میں بہت سی مخلوق پر اللہ نے ہم کو فضیلت دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم سب انسانوں کے فائدوں کے لیے ساری زمین و آسمان، سارے عالم کو پیدا کیا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ انسان کا شرف اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ جب انسان کو وہ عزت ملی، وہ شرافت ملی، دنیا میں امن قائم ہوا۔ جہاں انسانیت کی وہ شرافت متاثر ہوگی وہاں امن متاثر ہوگا۔ اسی امن و سلامتی کو پھیلانے کے لیے آپ نے امت کو حدود و قصاص کا نظام دیا۔ بہت سے لوگ آج اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سخت سزائیں ہیں، یہ نعوذ باللہ وحشیانہ سزائیں ہیں، اور ان کو تشدد پسندانہ سزائیں کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ حدود و قصاص کی جو سزائیں ہیں یہ اس روئے زمین پر امن و سلامتی کے قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی کے جس جرم کے مقابلے میں ہے وہ جرم عالم کے امن کو تہ و بالا کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے ایک جرم ہے زنا، زنا کی وجہ سے انسان کا نسب مشتبہ ہو جاتا ہے، زنا کی وجہ سے آپس میں قتل و قتال کی نوبت آتی ہے، قتل ہو جاتے ہیں، زنا کی وجہ سے انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے، زنا کی وجہ سے عداوتیں قائم ہوتی ہیں۔ یہ سارے جرائم وہ جرائم ہیں جو امتوں میں بدامنی اور آپس کا اختلاف پیدا کرنے کا باعث ہے۔ ان کا علاج یہ حد ہے۔ شریعت نے بتلایا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد و عورت زنا کا ارتکاب کریں ان کو 100 کوڑے لگائے جائے، اور اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کا ارتکاب کریں تو ان کو سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ جب یہ معاشرے میں جرم نہیں ہوگا تو امن قائم ہو جائے۔ حد کی سزا شراب پینے پر ہے۔ شراب پینے کے بعد انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ گالم گلوچ کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، لڑتا اور جھگڑتا ہے۔ یہ سارے کام امن عالم کو برباد کرنے والے ہیں۔ اس کی سزا مقرر کر دی 80 کوڑے۔ کوئی کسی پر تہمت لگائے، سزا مقرر کر دی کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اس لیے کہ کسی عورت پر زنا کی تہمت لگانا یہ اس عورت اور اس کے مرد کے درمیان تفریق کا ذریعہ ہے۔
یہ اس کے نسب کو مشتبہ کرنے کا ذریعہ ہے، یہ اس عورت کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جن سے امن خراب ہوتا ہے۔ اسلام نے اس کی سزا مقرر کر دی کہ جو شخص یہ بات کسی عورت کے متعلق کہے گا تو اس شخص کو یا تو گواہ پیش کرنے ہوں گے، 4 گواہ پیش کرے، اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس کو 80 کوڑے اس سزا میں لگائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے چور اگر چوری کرے تو شرائط کے ساتھ اس کے ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ چوری بھی امن عالم کے لیے مفسد ہے، اس کی سزا ذکر کر دی کہ ہاتھ کو کاٹا جائے۔ اگر کوئی ڈکیتی کرتا ہے تو اس کی اور سخت سزا ہے کہ اس کے ہاتھ کو پیر کو کاٹا جائے، اس کو سولی پہ لٹکایا جائے اور اس کو جو ہے وہ قید میں ڈالا جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں وہ ہیں کہ یہ انسان کو امن و سلامتی کا پیغام دینے والی ہے۔ یہ اتنا بہترین دین، اتنا بہترین نبی، یہ دینے کے بعد قرآن کریم کہتا ہے کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدم بہ قدم مت چڑھو، وہ تمہارا کھلم کھلا سری دشمن ہے، اس سے بچو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہماری سابقہ شریعت موسویہ کے اندر ہفتے کے دن کی تعظیم واجب تھی، جس کو یوم السبت کہا جاتا ہے، اور اسلام کے اندر ہفتے کے دن کی بے توقیری واجب نہیں ہے۔ شریعت موسویہ کے اندر اونٹ کا گوشت وغیرہ کھانا منع تھا، لیکن اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا واجب نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اگر ہم سابقہ شریعت کے مطابق اسلام لانے کے بعد بھی ہفتے کے دن کی حسب سابق تعظیم کرتے رہیں اور حسب سابق ہم گوشت اونٹ کے گوشت سے احتیاط کرتے رہیں تو کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا، سابقہ شریعت کا حکم بھی پورا ہوتا رہے گا اور اسلام کی اطاعت بھی ہوتی رہے گی، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا۔ اس پہ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے، اب اسلام میں آ گئے، اب شرائع منسوخہ کے کسی حکم پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب ہفتے کے دن کی تعظیم کی اجازت نہیں ہے، اب اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اونٹ کا گوشت حلال ہے ہماری شریعت میں، اس کے کھانے میں کوئی ممانعات نہیں ہے، لہذا کوئی شخص سابقہ شریعت موسویہ کے مطابق اس کو حرام نہ سمجھے۔ پھر آگے فرمایا کافہ، یہ کافہ ترکیب میں حال واقع ہے، اس کا تعلق ادخلو میں ایک ضمیر ہے جس کو امر حاضر کی ضمیر کہا جاتا ہے، وہ انتم، تم سب داخل ہو جاؤ۔ اگر ہم اس کافہ کو اس ضمیر سے متعلق قرار دیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے قلب و دماغ میں اسلام نہ ہو اور ظاہر پر اسلام ہو۔ یہ ادخلوا فی السلم کافہ کے حکم کے خلاف ہے۔ آج بہت سے مسلمان ہیں، وہ بہت سے شریعت کے احکامات کو دل سے نہیں قبول کر رہے، وجہ یہی ہے کہ عمل نہیں کر رہے۔ اگر دل سے قبول کیے ہوتے تو عمل بھی کرتے۔ خواتین ہیں پردے کا اہتمام نہیں کر رہی، مسلمان ہیں، اسلام لائی ہیں، لیکن شریعت کے پردے کے حکم کو اگر دل سے قبول کیا ہوتا تو یہ حکم ان کے ظاہر پر بھی نظر آتا۔ تو فرمایا کہ یدخلوا فی السلم کافہ نہیں ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ دل کے اندر تو اسلام ہو لیکن ظاہر پر اس کا اثر ظاہر نہ ہو، ظاہر میں مسلمان ہو اندر اس کا اثر نہ ہو۔ یہ دونوں باتیں ادخلوا فی السلم کے خلاف ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کافہ کا تعلق اگر السلم کے لفظ سے ہو، مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں سلم سے مراد اسلام ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ پورے اسلام میں داخل ہو، بعض احکام پر عمل کرنا اور بعض کو چھوڑنا، خوشی کے موقع پر اسلامی احکام کو پامال کرنا، غمی کے موقع پر پامال کرنا، مخصوص اوقات میں اختیار کرنا، مخصوص اوقات میں اختیار نہ کرنا، یہ بھی ادخلوا فی السلم کافہ کے خلاف ہے، اس چیز سے بھی بچو۔ ان سب باتوں کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بڑی عظیم الشان ایک دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اسلام ہے، وہ پیغمبر کی ذات مبارکہ ہے، پیغمبر کی سنتوں کا اتباع اور اسلامی احکام پر عمل، یہ ایک انسان کے لیے اس دنیا اور آنے والی آخرت دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب بعض حلقوں میں ایک لابنگ یہ کی جا رہی ہے کہ 18 سال تک بچہ اسلام قبول نہیں کر سکتا،
اس بہترین اسلام اور بہترین پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کو وہ اختیار نہیں کر سکتا. اس پر لابنگ کی جا رہی ہے. یہ طریقہ اور یہ قاعدہ اور قانون بالکل شریعت و سنت کے خلاف ہے، بالکل قرآن کے خلاف ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے بچپن میں اسلام قبول کیا. آپ نے نہیں فرمایا کہ تمہاری عمر بھی 18 سال نہیں ہوئی. حضرت انس بچپن کے مسلمان تھے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. اور کتنے بچے ایسے تھے کہ اسلام لائے تھے. کسی کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا کہ تمہارا اسلام معتبر نہیں اس لیے کہ تم نے 18 سال سے پہلے اسلام قبول کیا. یہ غیر مسلم طاقتوں کے دباؤ پر ایک لابنگ کی جا رہی ہے. اسلام دشمن طاقتوں کے دباؤ پر یہ لابنگ کی جا رہی ہے. ہر شخص کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس کے بارے میں آگاہی بھی حاصل کرنی چاہیے، اور اس لا کے خلاف جو وہ کر سکتا ہے، جس حد تک کوشش کر سکتا ہے اس کو کرنی چاہیے کہ اسلام لانے سے کسی شخص کو روکا نہیں جا سکتا. اس قاعدہ اور قانون کے اندر یہ بھی تفصیل ہے کہ اگر کوئی شخص از خود اسلام قبول کر لے 18 سال سے کم عمر میں، تو اس کو سیشن جج کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ اس کو 90 دن کا وقت دے گا، اور اس کو اس میں تقابل ادیان سے متعلق کتابیں دے گا کہ اس کو پڑھو، اور اس کے پڑھنے کے بعد اس کو کہا جائے گا اب تم بتاؤ کہ اس مذہب کو اختیار کرتے ہیں. اب یاد رکھیے، اگر ایک شخص 11 سال یا 12 سال کی عمر میں بالغ ہو رہا ہے اور اس کو 18 سال تک اسلام قبول کرنے کی اجازت نہ دی جائے، یا اس کے اسلام کے قبول کیے جانے کو معتبر نہ سمجھا جائے اور اس کو یہ اختیار نہ دیا جائے، اور 18 سال سے پہلے وہ مر جائے، تو اس کفر و شرک پر مرنے کا وبال کس پر ہوگا؟ وہ جو ہمیشہ ہمشہ کی جہنم کا مستحق ہو گیا، اس کا وبال کس پر آئے گا؟ یہ کتنی بڑی ایک سازش. اس امن و سلامتی والے دین اور اس امن و سلامتی اور سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجانے والے نبی، اس کی تعلیمات کو سینوں سے لگانے کی ضرورت ہے. اس مذہب اور اس پیغمبر کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ ان کو روکا جائے. یہی اس دنیا کے اندر امن کا بھی باعث ہے، اور یہی انسانیت کی کامیابی کا بھی باعث ہے. آخرت کی اور ہمیشہ کی جہنم سے بچنے کا بھی باعث یہی ہے. اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.